جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور ان سے کچھ بن نہیں پڑتا تو پھر یہ ایک عام آدمی جو تعلیم نہیں رکھتا، جو سرے سے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، جس نے کچھ سال کے 8-10 دن ان کے ہتھے چڑھنا ہے اور کوئی مجالس کے اندر کوئی شریک ہو جانا ہے، جس کا دین سے بس یہ واسطہ ہے اور وہ اس دین کو اسلام بھی سمجھتا ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں۔ اب دلیل تو ختم ہوگی نا، دلیل تو آگے میرے سے پوچھے گا جب، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ذاکرین کی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں نا تو آپ کو بہت سی مل جائے گی کہ جی مولوی کے جا کے جو ہے وہ سامنے مسئلہ رکھو اور اس کے سر پہ قرآن رکھو اور اس سے پوچھو کہ بی بی گئی تھیں حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا نہیں، اور جا کے جائیداد مانگی تھی۔ تو میرے سے تو آگے پوچھے گا تو میں کہوں گا نا ہاں آؤ، میں تمہیں بخاری کھول کے دکھاتا ہوں اور میں اسے دکھاؤں گا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹی آپ مجھے میرے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار مجھے میرے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں، میں تو اسے دکھاؤں گا۔ اور جب وہ یہ جواب دیکھے گا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرابت داری تو مجھے رسول اللہ کی اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا، جو وہ کرتے تھے وہ میں کروں گا، میرا کوئی ذاتی ایجنڈا کچھ ہے ہی نہیں، میں اللہ کے نبی کے فرمان کا پابند ہوں اور اللہ کے نبی کے حکم کا پابند ہوں۔ تو اب وہ جو میرے پاس آ کے یہ اتنا دیکھ لے گا وہ دوبارہ ان کے چنگل میں کہاں پھنسے گا؟ تو اب یہ اس کے جذبات کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں جی کہ دیکھو جی چھوڑو مسئلہ جو بھی تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی گئیں، آئیں تو خالی ہاتھ نا، سیدہ دربار میں ہی کیوں گئی تھیں؟ تو یہ اب جذبات کو استعمال کرتے ہیں، سیدہ دربار میں کیوں گئی تھیں؟ تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ سیدہ دربار میں گئیں، وراثت کا مطالبہ بھی کیا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ خود نے یہ پیغام بھجوایا تھا، سیدہ بڑی باپردہ خاتون تھی اور وہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، انہوں نے کسی کے ہاتھ پیغام بھجوایا پر ہم ان ہی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی سیدہ گئی ہیں۔ کیوں گئی ہیں؟ سیدہ کو کیا مسئلہ نہیں پتا تھا؟ جی سیدہ کو مسئلہ بھی پتا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، بالکل سیدہ کو مسئلہ پتا تھا۔ پھر گئی کیوں؟ سیدہ اس لیے گئیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مذہب یہ ہے، ان کے بابا کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ عورت کو زمین کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے۔ سیدہ اس لیے گئی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، جس دین کے اوپر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے دین میں عورت کو زمین کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے۔ سو اب جو دین یہ کہے کہ عورت کو زمین کی میراث نہیں ملتی، عورت کو میراث کے اندر زمین نہیں ملے گی، پتہ چل جائے کہ وہ دین اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کے پیرالل بنایا گیا کوئی مذہب ہے، کوئی افسانہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ سیدہ اصل میں صرف اس بات کا عملی ثبوت تاکہ قیامت تک موجود رہے، اس کے لیے گئی ہیں۔ تو سوال ہو سکتا ہے کہ زبان سے بول دیتی، زبان سے بول دیتی تو یہ بھی ثبوت کافی تھا، جانے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ وراثت کا یہ سارا لانے کی کیا ضرورت تھی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے، جس مذہب کے اندر زمین، عورت کو زمین کی میراث نہیں ملتی، زبان سے ارشاد فرما دیتی۔ تو زبان سے تو ارشاد فرمائے ہوئے حضرت علی کے فرمان کم ہیں، عملی نمونہ کیا سیدنا علی کا کم ہے بیعت کرنے کا، ابوبکر عمر عثمان کی، ان کا مشیر رہنے کا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے جو ہے وہ ساتھ کرنے کا؟ کیا یہ عملی نمونے کم ہیں؟ لیکن انہوں نے وہ جی تکیہ کر لیا تھا، وہ ڈر گئے تھے، وہ گھبرا گئے تھے، وہ انتشار نہیں چاہتے تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، اس طرح کی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ ان کا وہ عمل جس کو وہ اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل جو ہے وہ بناتے ہیں، وہی ان کے گلے پڑ گیا ہے کہ سیدہ کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں کو زمین میں سے وراثت ملتی ہے، اور شیعہ مذہب یہ ہے کہ عورتوں کو زمین کی وراثت نہیں ملتی۔ سیدہ اس لیے گئی ہیں
سیدہ کو مسئلہ پتہ تھا. سیدہ یہ بتلانا چاہتی تھی کہ جو مذہب یہ کہے نا کہ عورت کو زمین کی وراثت نہیں ملتی، وہ میرے بابا کا لایا ہوا دین نہیں ہے.